چھوڑ کے مدینہ منورہ گئے. یہ برادہ 70 لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن برادہ کی جب پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پہ پڑی تو برادہ کہنے لگے ایڈے سونے چہرے والا کہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. چہرے والا کہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. برادہ نے کلمہ پڑھا. 70 لوگوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. برادہ کے ہاتھ میں تلوار تھی, سر پہ دستار تھی. انہوں نے دستار اتاری, اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا سر پہ باندھ لیا, دوسرا ٹکڑا تلوار پہ لہرایا. مصطفیٰ پیچھے پیچھے, برادہ آگے 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 تلوار کے اوپر کپڑا لہرا کے ایسے ایسے کرتے جا رہے ہیں. محدثین کہتے ہیں برادہ نے جھنڈا بنا لیا اور جھنڈا بنا کے کہہ رہے تھے آ گئے. مسلمان کی قبر شق ہوگی, وہ مسلمان اپنی قبر سے نکلے گا جس نے دنیا میں رہ کر قرآن سے پیار کیا ہوگا. یار آج ہمارا بابا ڈیلی اخبار کو پڑھتا ہے, آج ہمارا بابا ڈیلی تاش کو کھیلتا ہے, آج ہمارا بابا ڈیلی سیاست کے چوک میں تو بیٹھتا ہے. لیکن کبھی بابے نے ڈیلی قرآن بھی پڑھا ہو. ارے ہمارے گھر میں جو LCD لگی ہوتی ہے اس کی سکرین پہ مٹی کے اثرات نہیں ہوتے. ہمارے گھر میں جو قرآن پڑھا ہوتا ہے جا کے دیکھ لینا, اس کے خلاف پہ بھی مٹی پڑی ہوتی ہے. ہم کیا سرکار کو منہ دکھائیں گے؟ میرے نبی پاک کے سیامی فرماتے ہیں, انہوں نے فرمایا قیامت والے دن قبر پھٹے گی, مسلمان نکلے گا, قرآن اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ قرآن کو ایک شکل دے گا, قرآن اس شکل میں سامنے آئے گا. قرآن پہلے بات نہیں, پہلے سینے سے لگائے گا, پہلے کام نہیں کرے گا, پہلے صرف سینے سے لگائے گا. قرآن سینے سے لگا کر دے گا. تمہیں مجھے پہچانا گیا ہے وہ بندہ مسلمان جس نے قرآن کا تعلق نہیں چھوڑا ہوگا. وہ بندہ کہے گا میں نے تو تجھے نہیں پہچانا. قرآن بول کے کہے گا, حدیث کے الفاظ ہے, میں تیرا وہ یار ہوں جب تو روزہ رکھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا. تیری زبان خوش ہو جاتی تھی, تیرے ہونٹ خوش ہو جاتے تھے. آج دیکھنا تو نے خوش کو ہوتا سے میری تلاوت کی ہے. میں قبر کے پاس کھڑا ہو کر تیرا استقبال کر رہا ہوں. میرے پال کی حدیث کے اگلے جملے سماعت فرمائے, میرے آقا فرماتے ہیں پھر ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے. وہ فرشتہ اس قبر سے نکلنے والے کو جنتی حلہ پہناتا ہے. پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے تو وہ سر پہ دستار باندھتا ہے. 16 جلدوں میں بخاری شریف کی تفسیر میرے کتب خانے میں پڑھی ہے. علامہ غلام رسول سعیدی کراچی والے لکھتے ہیں اس حدیث سے پاک کو. اور دوسرا سر پہ جب دستار باندھتا گیا وہ جو قرآن پاک پڑھنے والا گیا وہ کہتا ہے میں تو قدم نہیں اٹھاؤں گا. دستار تو تم نے بنا دی ہے, لباس تو تم نے بنا دیا, لیکن میری امی کو بھی لاؤ, میرے پاپا کو بھی لاؤ. میرے پاپ بناتے ہیں فرشتوں کو آڈر ہوگا اس کے ماں باپ کو نکالو. جب اس کا ماں باپ اس قرآن والے عالم حافظ قاری کے سامنے ہوں گے تو سن میرا کی حدیث, وہ مسلمان نوجوان وہ بندہ کیا کہے گا, وہ کہے گا میری امی کو بھی یہی تاج پہناؤ, میرے ابا جی کو بھی یہی تاج پہناؤ. پھر جب دونوں کو تاج پہنایا جائے گا, پھر دونوں میدان محشر میں گزریں گے تو آواز آئے گی یہ کون سی جماعت آ رہی ہے, اور کچھ لوگ کہیں گے یہ نبی آ رہے ہیں. فرشتے بول کے کہیں گے نبی نہیں, کچھ بول
کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے. کیسی دستار چلی ہوئی ہے میدان محشر میں میرے لڑکار فرماتے گا پھر ایک ہی آواز لگے گی اور نظریں اٹھا لو کہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کی اولاد نے اپنا سینہ قرآن سے کاٹا کیا تھا. ارے توجہ طرف میرے سینے میں قرآن آ جائے میں اس کو یاد رکھوں, آپ کے سینے میں قرآن آ جائے آپ اس کو یاد رکھیں. تو اماں جی اور ابا جی کے مرتبے بلند, اماں جی اور ابا جی کے مرتبے, اور ان نجدیوں کو پوچھو جو میرے آقا کی